اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا کلب صادق خان صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں اپنی جانب سے اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں آج شب سفر سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے روانگی ہے، اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، علماء حق، تمام مومنین، تمام عالم اسلام اور سب کی طرف سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا یقیناً یہ بہت ہی عظیم شب و روز ہیں کہ جس میں ہم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سفر جو مدینہ منورہ سے آپ نے مکہ اور اس کے بعد وہاں سے کربلا محلہ تشریف لے گئے ہیں، اس کا سوگ مناتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ سوال و جواب شروع ہوں، آپ مختصراً اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال الحسین ابن علی علیہم السلام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس کو سفر مدینہ کہا جاتا ہے، اور یہ نہایت ہی عظیم شب ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 28 رجب المرجب کو اپنے نانا کے مالوف مدینے کو چھوڑ کر دین اسلام کو بچانے کے لیے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مدینے سے کوچ کیا۔ اور پھر جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھ کر کے دیا، جس میں ابتدا میں آپ نے وحدانیت کی گواہی دی، رسالت کی گواہی دی، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے ان تمام چیزوں کی گواہی دی، اور گواہی دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا یہ مدینے سے نکلنا، میرا یہ مدینے سے کوچ کرنا نہ ظلم کو بڑھاوا دینے کے لیے ہے، نہ سرکشی کے لیے ہے، نہ سیر و تفریح کے لیے ہے، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، بلکہ میرا یہ نکلنا اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، میں 5 سال کی ہوں اور مجھے بیچ بیچ میں غصہ آ جاتا ہے، اور میرا نام ہے آمینہ خان، اور میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ میری مما پھونک دیں گی میرے اوپر کوئی دعا، آپ پڑھ کر بتا دیجیے پلیز۔ ہماری بچی ماشاء اللہ سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ یہ اپنا خود اعتراف کریں کہ غصہ بہت آتا ہے، اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آقا؟ ماشاءاللہ، بچوں کی فطرت ہے، چھوٹے ہیں، غصہ آئے گا، لیکن چونکہ بچی نے درخواست کی ہے کہ کوئی دعا بتا دیں کہ میری ممی میرے اوپر دم کر دیں، پھونک دیں، تو دعا کیا، ایک داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں ممی سے کہیں اقامت کہہ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے گا بچی کو انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ دیکھتے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آگے یہ بھی سوال ہے کہ جب نماز جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو اس میں پھر دوسری بار اذان پڑھتے ہیں، یعنی کہ مائک پہ نہیں، پھر کھڑا ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ پلیز اس کا جواب بتا۔ یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے
کہ نماز جمعہ میں 2 اذانیں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ مائک سے اذان ہوتی ہے جی، اور جو اندر ہوتے ہیں وہ بھی اذان دے دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اذان ہو تو دہرانا بھی چاہیے، کوئی اگر اذان خود سے بھی دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ حیض کے دوران جو نمازیں قضا ہوتی ہیں اور جو روزے قضا ہوتے ہیں ان کو رکھنا واجب ہے کہ نہیں؟ بہن کا سوال ہے، حالت حیض میں جو نماز اور روزے قضا ہوتے ہیں ان کا بجا لانا واجب ہے کیا؟ دیکھیے نماز کا تو بجا لانا واجب نہیں ہے جی، جو نمازیں چھوٹی ہیں، لیکن روزوں کا بجا لانا واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں راحل حسین کشمیر سے۔ میرا سوال ہے کہ اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں صحیح جگہ پہ عام طور پہ اہل بیت کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم الٹا رکھ سکتے ہیں پھر اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو سیدھا رکھنا ہے اسی پہ نماز پڑھنی ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ کہ سجدگاہ پہ اگلی طرف اگر کچھ لکھا ہوا ہے اللہ یا کچھ اور نام لکھا ہوا ہے تو اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں یا اس کو پلٹ کے سجدہ کرنا چاہیے؟ دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، جی، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے اس پر سجدہ کریں یا پلٹ کر کے سجدہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم آپ سب کو۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، آج تک میں نے کوئی سوال نہیں کرا، آج پہلی مرتبہ ہم ایک سوال کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے وہاں منقبتیں آ رہی ہیں پاکستان سے آ رہی ہیں، تو اس میں منقبت میں دعا اور فضائل سے زیادہ ڈی جے اور اس کی آوازیں زیادہ ہیں ڈھولک تاشوں کی، تو کیا یہ شرعی حساب سے گھر میں چلانا جائز ہے یا اس کو ہم گھر میں چلا سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ میرے یہاں چھوٹی بچے بھی ہیں، اب میری بچی ہے اگر وہ یہ سنتی ہے تو مطلب ایک ناچ جیسا اس میں بھی یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہم اتنا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ لکھنؤ سے بول رہے ہیں، رضا علی نام ہے میرا۔ رضا علی صاحب کا سوال ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں مفصل جواب ظفر صاحب قبلہ نے دیا تھا کہ کیا اس طرح کی منقبت، نعت، مرثیے، نوحے جو میوزک پہ مبنی ہو پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب مفصل دیا گیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک سے کچھ اس طرح کے نوحہ خواں یا منقبت خواں جو بنا رہے ہیں اس طرح کی منقبتیں اور نوحے، اس میں جو ردم ہے اس کے اندر، تال ہے اس کے اندر موسیقی ہے، کیا اس کا گھر میں بجانا جائز ہے جبکہ وہ بچوں پر اس کا منفی اثر ہو رہا ہے؟ جی بے شک منفی اثر ہوگا، جائز نہیں ہے، چونکہ فقہا کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ چاہے منقبت ہو یا اہل بیت کی شان میں کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، اگر آلات لہو و لعب استعمال کر رہے ہیں تو قطعاً جائز نہیں ہے اور گھر میں چلانا بھی نہیں چاہیے، چونکہ روایتوں میں آیا ہے، چونکہ غنا ہے اس میں، روایتوں میں آیا ہے جس گھر میں غنا ہوتا ہے اس گھر میں ناگہانی موتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے، چاہے منقبت ہو یا اس کے علاوہ ٹیلی ویژن وغیرہ پہ کچھ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان تمام چیزوں سے مومنین کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں امام مہدی علیہ السلام کو مانتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بہت سے فرقے سب یہی اپنے کہہ رہے ہیں، تو میرا سوال ان سب سے یہی ہے کہ جن لوگوں نے پہلی ولایت امام مولا علی تک کو ابھی تک نہ پہچان پائے، وہ امام مہدی علیہ السلام کو کیا پہچانیں گے؟ کیا ان سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جو آخری امام آئیں گے کیا ان کی کوئی کمیٹی بنے گی؟ کیا لوگ ان کو چوائس کریں گے؟ کیا ان کا شورا ہوگا؟ تو پھر اگر ان کا شورا اور ان کی کمیٹی نہیں بنے گی تو سب یہی کہتے ہیں کہ وہ حجت خدا ہے، خدا نے ان کو حجت رکھی ہے، خدا کی طرف سے ہیں، تو یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو خدا پہلی وہ حجت ہے اور رسول اللہ کا فرمان، خدا کا فرمان رسول اللہ سے پہنچا تھا کہ یہ چیز پہنچا دو، اگر گویا یہ چیز نہیں پہنچائی تو تم نے کچھ نہیں بتایا۔ تو اس چیز کی وضاحت آپ اپنے چینل پہ صحیح طرح سے کریے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، جو پہلی حجت ہے وہی آخری حجت ہے، اس لیے امام کو بنانا ہم لوگ کے ہاتھ میں نہیں، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سوال کو میں مختصر کر دوں کہ آخری حجت کو من جانب اللہ مانتی ہے پوری امت،
تو کیا اس کا ماننا کافی ہے یا پہلے سے ہی 12ویں تک کو ماننا ضروری ہے؟ دیکھیے ولایت نام ہے ولایت علی سے لے کر کے ولایت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک. جو پہلے امام سے ولایت کو قبول کرتا ہے، پھر اس کے بعد امام حسن، امام حسین، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچتا ہے حضرت حجت تک، اس کی ولایت، اس کی یہ محبت قابل قبول ہے. اس کے علاوہ اگر وہ صرف آ کر کے امام زمانہ کو قبول کرے اور دوسرے ائمہ کو قبول نہیں کر رہا ہے، ہاں اس وقت جب آپ ظہور فرمائیں گے کسی نے امام کو قبول کیا، حجت خدا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ کو بھی قبول کیا، تو اس کی یہ ولایت اور یہ محبت خدا کی نگاہ میں قابل قبول ہے. لیکن اگر صرف حضرت حجت کو قبول کر رہا ہے، باقی ائمہ کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس کی یہ ولایت و محبت خدا کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. بھائی نے جو یہ سوال کیا کہ امام جب تشریف لائیں گے تو کیا کوئی شورا ہوگی، کمیٹی ہوگی، انتخاب ہوگا؟ نہیں. جس طرح سے نبی اکرم نے مولا کائنات کے لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اسی طرح سے پورا یہ سلسلہ ہے جو نبی اکرم نے اس وقت جب یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ایک پورا خطبہ دیا ہے جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں. اس میں آپ نے پورا سلسلہ بیان فرمایا ہے کہ ولایت کیا ہے، یہاں تک کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور دوسری متعدد حدیثوں میں بھی آیا ہے ان یکون بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش، ہمارے بعد ہمارے 12 اوصیاء ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. متعدد احادیث ہیں، نام کے ساتھ ہے، کنیت کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. تو نبی اکرم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے 12 اوصیاء ہیں، جو ان 12 اوصیاء کو قبول کرے گا، گویا اس نے، جس نے قبول کیا 12 اوصیاء کی وصایت کو، ولایت کو، اس نے رسالت کو قبول کیا، جس نے رسالت کو قبول کیا ہے اس نے اللہ کو قبول کیا. یہ ایک پورا سلسلہ ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ذوالفقار علی ڈار ہے اور میں گونڈ ابراہیم پٹن کشمیر میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کیا کشتی کے پیچھے اور آگے کے حصے پر بیٹھنا گناہ ہے؟ ہمارے بھائی کشمیر سے سوال کر رہے ہیں، وہاں شکارہ وغیرہ زیادہ چلتا ہے، ہاؤس بوٹ وغیرہ ہوتی ہے. جی ہاں. کشتی کے آگے یا پیچھے بیٹھنا صحیح ہے یا غلط ہے شرعاً؟ کوئی حرج نہیں، کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، صرف خطرہ نہ ہو، جان کا خطرہ نہ ہو، کہیں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آغا. جان کی حفاظت چونکہ واجب ہے. جی. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب، اللہ آپ کو خیریت سلامتی عطا فرمائے. ہم نوادہ سے فرزانہ عالم بول رہے ہیں. ہمارا یہ سوال ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد کیا 6 دن تک ماں عورتوں کو کسی برتن کو چھونا نہیں چاہیے اور 40 دن تک وہ ناپاک رہتی ہے اور کچھ کر نہیں سکتی ہے؟ بتائیے آپ ہمارا. السلام علیکم. ہمارے سماج میں خرافات کا ازالہ تو ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب بھی کچھ جگہوں پر باقی جب زچگی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو عورت کو نجس اور ناپاک سمجھتے ہیں. کچھ 7 دن نجس، پورا گھر نجس ہو جاتا ہے، برتن نجس ہو جاتے ہیں، جس چیز کو چھوتی ہے وہ نجس ہو جاتے ہیں، اور کچھ جگہ اب تک وہ چلہ ہی منایا جاتا ہے. تو یہ چلے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی دیکھیے، ولادت کے وقت جو خون آتا ہے اس کو خون نفاس بولتے ہیں. جی. اور اس خون کے لیے جو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ولادت کے وقت ایک لحظہ آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دنوں تک آتا ہے. یعنی خواتین ولادت کے بعد 10 دنوں تک نجس مانی جاتی ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز چھو نہیں سکتی، اور اگر کوئی چیز چھو لیں گی وہ نجس ہو جائے گی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چھونے سے کچھ نہیں. ہاں یہ کہ وہ عبادتیں جن کے اندر طہارت شرط ہے وہ عبادتیں انجام نہیں دے سکتی ہیں، بقیہ عبادت بھی انجام دے سکتی ہیں. جی. لہٰذا یہ سب خرافات ہے. یہ 40 دن کا یا 1.25 مہینے کا یہ سب جو چلہ یا سب ہے، سب بالکل غلط ہے. 10 دنوں کے بعد نماز پڑھنا ہے. ہاں اگر 10 دنوں کے بعد کوئی خون آ رہا ہے، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں یا زخم کا خون ہوگا
یا خون استحاضہ ہوگا، اور خون استحاضہ کے لیے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، اس کے مطابق عمل کر کے خواتین عبادت انجام دیں، نماز وغیرہ پڑھیں۔ بہرحال کسی طرح سے بھی کسی چیز کو چھونے سے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایسا ہے کہ میری پریشانی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم جس کام میں ہاتھ لگاتے ہیں وہ کام دم دور ہوتا چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، ہوتے ہوتے لگتا ہے کہ منہ سے نوالا چھنا جاتا ہے۔ کوئی ایسی دعا کوئی ایسی بتائیے کہ تاکہ ہم اس کو کچھ کریں۔ معاشی پریشانیاں غالباً جو کام کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے، کوئی دعا کے لیے گزارش ہے۔ دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کہ آیت اللہ قاضی نے فرمایا ہے، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، متقی پرہیزگار گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی اور سورہ ناس اور سورہ فلق کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق روزی میں اضافہ کرے گا۔ بہت سی چیزوں کے لیے یہ مجرب عمل ہے، ان میں سے رزق و روزی بھی ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ اور نماز کے بعد جو سجدہ شکر کرتے ہیں اس میں بھی یا وہابو یا وہابو 14 بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق روزی میں برکت دے گا۔ اور اس کے لیے یہ بھی بیان کیا گیا ہے گناہوں سے بھی بچیں۔ کبھی جو ہے گناہ کرنے سے جو ہے رزق تنگ ہو جاتا ہے، واجبات کو ترک کرنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، زندگی معیشت جس کو کہتے ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں اور واجبات کو پابندی سے بچا لائیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ان کا کیا سوال ہے؟ جناب جاوید بھائی، مولانا صاحب کو السلام علیکم، میں سید ساجد حسین جے پور سے بول رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلام پاک میں امام اللہ کے خطاب سے خطاب دیا گیا ہے، اہل بیت کے 12 امام ہے، دونوں میں کیا فرق ہے بتانے کی کوشش کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک رسالہ 1969 میں الجواد نکلتا تھا جس میں جزیرہ خرد کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا، جہاں پر آخری امام کے نمائندے کی ریاست ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور جزیرہ خرد کہاں ہے؟ جبکہ اب تک کوئی بھی اس کے بارے میں پتہ کرنے کے بارے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ یہ ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عزروِ قرآن امامت جب چھری گردن کا مرحلہ گزر گیا اس کے بعد عطا فرمائی، رسالت کی امتحانات ہوئے اور اولو العزم پیغمبر تھے، اس کے بعد میں امامت عطا فرمائی، تو ان کی امامت میں اور ہمارے 12 اماموں کی امامت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جناب ابراہیم کی جو امامت ہے اور ہمارے ائمہ طاہرین کی امامت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی پوری امامت ہے۔ کہ ہاں تھوڑی سی توضیح دے دوں، وضاحت کر دوں، چونکہ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا، امتحان لیا، اور اس امتحان میں جناب ابراہیم کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب ابراہیم سے قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو اب لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم نے فوراً سوال کیا میرے معبود مجھ کو امام بنا رہا، کیا میری ذریت کو بھی امام بنائے گا، میری ذریت میں بھی امامت رکھے گا؟ تو آواز قدرت آئی لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو امامت کا عہدہ منصب نہایت عظیم منصب ہے۔ جناب ابراہیم رسول تھے، نبی تھے، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امامت کا عہدہ امامت امتحانات کے بعد عطا کیا گیا ہے، لہٰذا رسالت و نبوت سے بلند ہے۔ اور امامت کا عہدہ کیا ہے؟ دیکھیے دونوں میں فرق ہے، رسالت اور امامت۔ نبی اکرم بھی امام تھے اور دوسرے بھی کچھ اولو العزم پیغمبر کیا ہیں، یہ امام تھے۔ یعنی جناب ابراہیم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، دوسرے انبیاء کے لیے اس طرح گفتگو نہیں آئی ہے، لیکن یہ کہ امام
تھے. تو اب یہ امامت جو تھی، امامت و رسالت میں کیا فرق ہے؟ علماء نے بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ رسالت اور نبوت اراءۃ الطریق کا نام ہے، یعنی راستہ دکھانے کا نام ہے، اور امامت ایصال المطلوب کا نام ہے. یعنی امامت جو ہے وہ مطلوب تک پہنچاتی ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی احکام الہی ہیں، حدود ہیں، دیات ہیں، جو کچھ بھی ہے سب امامت کے ذمے ہوتا. یہی نہیں بلکہ ظاہر اور باطن کی بھی امامت امام تربیت کرتا ہے. یہ امامت کے عہدے میں یہ چیز آتی ہے. اس لحاظ سے عہدہ امامت رسالت و نبوت سے بلند ہے اور افضل ہے. دوسرا جو ان کا سوال جزیرہ خضرا کے سلسلے میں، جی ہاں، جزیرہ خضرا کے سلسلے میں سوال کیا ہے. کچھ بعض روایتوں میں ایک راوی نے سب سے پہلے جزیرہ خضرا کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہاں پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ آباد ہیں، وہاں تک رسائی نہیں ہو پاتی. اس طرح سے تذکرہ کیا جزیرہ خضرا کا، اور کچھ مومنین جزیرہ خضرا کی تلاش میں پڑ گئے. چونکہ امام سے محبت ہے لہٰذا جائیں وہاں پر ملاقات کریں. کچھ سمندر میں جاتے ہیں، کشتی پر امام کو آواز دیتے ہیں. تو ہمارے علماء دیکھیے فرماتے ہیں ہمارا امام ہر جگہ ہے، بے شک صرف جزیرہ خضرا میں نہیں ہے. جہاں پر بھی پکاریں گے ہمارا امام وہاں پر موجود ہے، چونکہ یہ صاحب العصر والزمان ہیں. بے شک زمانے کے جب مالک ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ محدود ہو جائیں. لہٰذا آیت اللہ بہجت سے جب سوال کیا گیا جزیرہ خضرا کے سلسلے میں تو انہوں نے فرمایا کہ جزیرہ خضرا قلب مومن ہے. بے شک مومن کا دل ہے. اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ امام خود تمہارے دل پر آ جائیں. جزیرہ خضرا جانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت اللہ ابراہیم امینی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس پہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارا امام ہر جگہ موجود ہے. بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جناب. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم غسل کر کے آتے ہیں تو گیلے بدن ہوتے ہیں یا ہاتھ پیر یا بال، کوئی بھی جگہ اگر ہماری گیلی ہے یا نم ہے تو کیا ہم اس جگہ کے گیلے رہنے کے باوجود وضو ہم کر سکتے ہیں؟ جیسے مسح کی جگہ بال ہیں یا پیر ہے تو اگر کیا وضو کرنے کے لیے پورے بدن کا خشک ہونا ضروری ہے، یا اگر ہمارے بدن میں نمی ہے، تری ہے یا کوئی بھی حصہ گیلا ہے تو ہمارا وضو اس حالت میں جائز ہوگا؟ یہ غالباً غیر واجب غسلوں کے بارے میں، اغسال کے بارے میں ارشاد فرما رہی ہیں کہ اگر عام طور سے جو غسل کرتے نہاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے، اگر اس طرح کا غسل کیا نہائے اس طرح سے جو واجب نہیں ہے اور سر کے بال اور جسم گیلا ہے تو کیا مسح ہو جائے گا؟ دیکھیے جسم اگر گیلا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جی. اور اعضائے مسح جس کو بولتے ہیں جیسے سر ہے، سر کا چوتھائی حصہ اور پیر کا اوپری حصہ، دونوں پیر کا اوپری حصہ اسے خشک ہونا چاہیے. اتنا خشک ہو سر اور دونوں پیر کہ جب اس کے اوپر ہاتھ پھیریں، مسح کریں تو ظاہر ہو، پتہ چلے ہاں مسح کیا ہے. اگر اتنا خشک ہے تو کافی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم. میں رانچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ عالم برزخ میں جو روحیں نیکی کی ہوئی ہیں اور وہ کس جگہ پر آتی ہیں، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جو بری روحیں ہیں جن کا کہ عمل اچھا نہیں تھا یا ان کو جو سزا ہے عالم برزخ میں، وہ روحیں کس جگہ پر آتی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا دونوں عالم برزخ میں ایک ساتھ رہتی ہیں یا دونوں کے لیے الگ الگ جگہیں ہیں جن کے نام بھی ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ انتقال کے بعد یا بروز حشر کبھی اپنے عزیز و اقربا، گھر والوں یا اپنے نزدیکی لوگوں سے جو گھر میں تھے یا اپنے عزیز تھے یا بیوی بچے، ماں باپ، والدین، کسی سے کبھی ملاقات ہوگی بعد زندگی؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے دو سوال ہیں کہ عالم برزخ میں اچھی روحیں جو نیک روحیں وہ کہاں ہوں گی اور بد روحیں وہ کہاں ہوں گی؟ جی، اچھی روحیں وادی السلام میں ہوتی ہیں اور جو بری روحیں ہیں وادی برحوت میں ہوتی ہیں. اور جو بھائی کا دوسرا سوال ہے
وہ یہ کہ انتقال کے بعد آیا قیامت سے پہلے جو انتقال کر چکے ہیں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ یوں تو ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہاں خواب میں روحیں آتی ہیں، اور یوں بھی روحیں گھر پہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ اگر اولاد اچھے کام میں مصروف ہے تو خوش ہو کر کے جاتی ہیں، اور اگر کوئی ہدیہ دے دیا سورہ کی صورت میں، سورہ حمد کی صورت میں، یا اس طرح سے خیرات وغیرہ کی صورت میں، تو روحیں بہت خوش ہو کر کے جاتی ہیں۔ ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں یا جو بھی ہیں، جو ان کی روحیں آتی ہیں، وہ یہ دیکھتی ہیں۔ ہاں، روز قیامت جب قیامت آ جائے گی، عالم محشر میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن وہاں پہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، اس دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی زوجہ، اپنی اولاد سے فرار اختیار کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اپنے اعمال، نیک اعمال کام آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ آغا، جزاک اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کردار علی ہے، علی پور کرناٹک سے۔ مولانا ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ طلاق شدہ عورت کی آلریڈی ایک بیٹی ہے اور وہ جا کے دوسرے مرد سے شادی کرتے ہیں، جو دوسرا مرد ہے یعنی عورت کا، وہ بچی کے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ اس پہ تھوڑا روشنی ڈال دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوتیلے باپ کے لیے بیٹی محرم ہے یا نامحرم ہے؟ جی، سوال بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ جو ہوتا ہی ہے عام طور پر، تو اس کو ربیبہ بولتے ہیں۔ جی، یعنی جو شادی کی اور زوجہ اپنے ساتھ جو بچی لے کر کے آئی ہے اور شوہر کی آغوش میں پل رہی ہے، ربیبہ کہتے ہیں، یہ محرم ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اس جواب کو بڑھا کر کے دوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ بیٹی لے کر کے آئی، اور جس شوہر کے پاس آئی ہے اس کے پاس بیٹا موجود ہے، جی، پہلی بیوی سے یا دوسری بیوی سے، تو اب یہ جو بیٹی آئی ہے دوسری زوجہ کے ساتھ، اور دوسری زوجہ سے یا پہلی زوجہ سے بیٹا موجود ہے، یہ دونوں کیا آپس میں بھائی بہن ہوں گے؟ نہیں، یہ نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے، بلکہ ان کی آپس میں شادی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس عورت سے، اس خاوند کے ساتھ میں اگر کوئی بیٹا ہو تو وہ محرم ہوگا اس بچی۔ ہاں جی، اس کے ساتھ میں اور وضاحت فرما دیں آغا، کیونکہ سوالات مجھ تک بھی آتے ہیں کہ یہ بچی جو آئی ہے اور یہ اپنے سوتیلے باپ کے جو ہے ربیبہ جس کو کہہ رہے ہیں آپ، یہ اس کے لیے محرم ہے، کیا اس کے والد اور اس کے بھائیوں کے لیے بھی یہ محرم ہے؟ دیکھیے، محرم کا سلسلہ تو اس کے لیے ہو گیا ہے، جی، چونکہ یہ جو وہ ہے، لیکن دوسروں کے لیے سلسلہ نہیں ہے یہ۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ نہیں آتا، میری رشتے کی عمر ہو چکی ہے پر ابھی تک ایک بھی رشتہ نہیں آیا، آپ اس مسئلے میں مجھے کوئی دعا بتائیں۔ بارہا اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بہرحال ہماری خواہر کا سوال ہے، ان کا رشتہ نہیں آ رہا، کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیے، اس کے لیے بہت سے وظائف، وظیفے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک نہایت مجرب وظیفہ یہ ہے کہ ہر مہینے کی، قمری مہینے کی 13، 14، 15، جس کو ایام البیض کہتے ہیں، ان تاریخوں میں، ان دنوں میں روزہ رکھیں، اور رات میں سونے سے پہلے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 جی 21 بار 21 بار پڑھ کر کے سو جائیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے بہترین رشتہ بھیجے گا۔ آغا، اس میں ایک وضاحت اور فرما دیں، کیونکہ کہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، کہ اگر کسی کے واجب روزہ قضا ہے تو ان ایام میں اپنے قضا روزے رکھ کے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر قضا روزے ہیں تو مستحب روزے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، تب نہیں ہے، جی، قضا روزے ہیں تو مستحب روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ جی، یہ اگر اس نیت سے رکھ لیں کہ میرے قضا روزے ہیں، ہاں، تو بھی ہے۔ ایام البیض میں جیسے یہ عمل داؤد بھی نہایت مجرب عمل ہے، رجب کے مہینے میں 13، 14، 15 بعض لوگوں نے یہ عمل انجام بھی دیا ہے۔ تو اب اگر اس میں واجب روزے ہیں تو نیت کر لیں۔ روزوں کے لیے صرف یہ ہے
کہ اس دن کا جو ثواب مستحبی ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا. وہ بھی مل جائے گا. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. میں سسٹر سنبل سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم دعائے ندبہ سنتے ہیں تو اس میں 12ویں امام کی خدمت میں نظر کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو صرف انہی کی خدمت میں کریں یا پورے 12 اماموں کی؟ اچھا، خدا حافظ. جو جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھتے ہیں مومنین اکثریت سے، تو کیا اس میں صرف ہدیہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا ہے یا 12 اماموں کو بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو دعائے ندبہ پڑھنا جمعے کے دن صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اپنے امام سے بہترین رابطہ ہے، بہترین رابطہ ہے. خلوص کے ساتھ دعائے ندبہ پڑھیں، اپنے امام کو پکارتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، امام سے توسل کے لیے امام زمانہ سے توسل کے لیے ایک بہترین دعا ہے یہ. اس میں جو ہدیہ کے بارے میں سوال ہے، امام کے لیے نیت کر سکتے ہیں، دوسرے ائمہ کے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال سید زاہد حسین عابدی، جامعہ مسجد جھانسی یو پی. حجت الاسلام مولانا صاحب اور جابر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سوال کو 13/2/21 کو بھیجا تھا، جس کا جواب ابھی تک نہیں موصول ہوا. دوبارہ اس سوال کو بھیج رہا ہوں، جواب دینے کی زحمت گوارا فرمائے. سوال نمبر 1، نماز میں ایک رکوع کے ساتھ 2 سجدے کیے جاتے ہیں. جب 2 سجدے ہیں تو 2 رکوع بھی ہوتے، اس کی وضاحت فرمائے. سوال نمبر 2، سب سے پہلی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی وہ کس جگہ پڑھی اور کس موقع پر پڑھی؟ سوال نمبر 3، اپنے چہرے کی تجلی کی، اس سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4، چشمہ سعد کسے کہتے ہیں؟ لہٰذا یہ خاکسار بڑے ادب سے مولانا صاحب سے چاروں مسائلوں پر روشنی ڈالنے کی التجا کرتا ہے، جس سے ہم ناظرین کے علم میں اضافہ ہو سکے. شکریہ والسلام. اللہ حافظ. ہم جو عبادت کرتے ہیں، خاص طور سے نماز، یہ اپنی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں؟ اس میں 2 رکوع کیوں نہیں ہمارے بھائی فرمائیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق جتنی بھی عبادتیں ہیں ہم انجام دیتے ہیں. نبی اکرم نے جس طرح سے ہمیں پہنچایا ہے اسی طرح سے ہم انجام دیتے ہیں اور اسی طرح سے انجام دینا بھی چاہیے. یہ واجبات توقیفی ہیں، ہم اس میں کیوں سوال نہیں کر سکتے کہ 2 سجدے ہیں تو 2 رکوع کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے بعد جو بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، سب سے پہلی نماز کس نے نبی اکرم نے کس وقت پڑھی اور کہاں پہ پڑھی ہے؟ اور پھر یہ بھی سوال انہوں نے کیا ہے کہ چشمہ سعد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ ذکر آیا ہے. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر نماز کے سلسلے میں کہ سب سے پہلے نبی اکرم نے نماز کہاں پر پڑھی، 3 نظریے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم جب معراج میں گئے تو سفر معراج میں وہاں پر عرش پر نماز پڑھی. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہاں پر گئے اور آنے کے بعد پھر دن میں نماز ظہر پڑھی نبی اکرم نے. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، نبی اکرم جو ہے بعثت سے پہلے نماز پڑھتے تھے، یا کم سے کم آغاز بعثت میں نبی نماز پڑھتے تھے. ہاں، یہ واضح نہیں ہے کہ وہ نماز جو نبی پڑھتے تھے واجب پڑھتے تھے یا مستحب پڑھتے تھے، چونکہ نماز تمام امتوں کے لیے تھا، ہر نبی نے نماز پڑھی ہے، لہٰذا نبی اکرم مبعوث برسالت ہونے سے پہلے نماز پڑھتے تھے. ہاں، یہ پنجگانہ نمازیں معراج سے جب نبی اکرم تشریف لائے تو یہ پنجگانہ نمازیں امت پر، خود نبی اکرم پر اور امت پر فرض ہوئیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نبی اکرم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے اذان، اقامت اور یہ پوری نماز لے کر کے آئے. لیکن بھائی نے جو چشمہ سعد وغیرہ کے متعلق سوال کیا ہے، یہ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، اس میں آیا ہے. یہ بھائی کا سوال وہیں سے پھر تجلی کا بھی ایک سوال کیا ہے، وہ حدیث بھائی نے شاید پڑھی ہے اور سوال کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ حدیث پہنچ جائے. اس اعتبار سے ان کا سوال ہے، اس حدیث کی روشنی ہی میں ان کا سوال ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جب نبی اکرم معراج پر گئے تو آسمان پر عرش الہی کے سامنے پیش پروردگار
نبی اکرم نے نماز پڑھی. وہ کیسی نماز، کس طرح سے پڑھی؟ حکم پروردگار ہوا کہ نبی اکرم کو حکم ہوا کہ چشمہ سعد سے، یہ جو سوال کیا ہے، چشمہ سعد سے وضو کرو، مکمل وضو کرو، اپنے تمام اعضائے وضو کو دھو اور دھونے کے بعد نماز بجا لاؤ. لہٰذا نبی اکرم نے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور وہاں پر عرش پر پہلی نماز پڑھی. بھائی نے جو سوال کیا ہے اس حدیث میں اس کا جواب موجود ہے، اور یہ بھی جو 2 سجدے اور رکوع کی بات کی ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، اور بہت تفصیلی روایت ہے. پوری نماز امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کس طرح سے نبی اکرم نے اللہ تعالیٰ سے لی ہے. پھر حکم ہوا نبی اکرم کو کہ سجدہ کرو. نبی سجدے میں گئے اور پھر سب سجدے سے بیٹھے تھے تو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر تجلی ہوئی. جو سوال کیا تھا کہ یہ تجلی کیا ہے، نبی اکرم پر تجلی ہوئی، اور نبی اکرم حکم کے بغیر، یعنی دوسرے سجدے کا حکم نہیں تھا، تجلی ہوئی تو نبی اکرم خود سجدے میں گئے. یہ فضل الہی اور سنت نبی کے اعتبار سے دوسرا سجدہ جاری ہوا ہے. اس حدیث کے اندر یہ ذکر آیا ہے. جو بھائی نے سوال کیا یہ ان کا جواب ہے، لیکن یہ کہ پھر یہی جواب ہے ہمارا کہ جو بھی عبادات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ توقیفی ہیں. جس طرح سے ہمیں عبادت ملی ہے، نماز ملی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. بھائی کے جو 4 سوال تھے اس میں 14 سوال چشمہ سعد کیا ہے؟ ہاں، چشمہ سعد کے سلسلے میں جو روایت میں آیا ہے، یہ ارکان جو عرش ہیں، یعنی جو ستون ہیں، ان ستونوں میں سے ایک ستون سے یہ چشمہ سعد جاری ہوا ہے کہ معراج میں نبی اکرم جب تشریف لے گئے تھے تو نبی کو حکم ہوا تھا کہ اس چشمہ سعد سے وضو کریں اور وضو کر کے نماز بجا لائیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا گناہ کبیرہ کیا ہے، اور جب میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. مجھے اتنا تو گمان تھا کہ یہ گناہ ہے، پر یہ نہیں معلوم تھا کہ ہاں یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی معافی بہت مشکل ہے. تو میں آپ لوگوں سے التجا بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور میں بہت شرمندہ ہوں اپنے اس گناہ پر، اور مجھے کوئی ایسی دعا، کچھ ایسا عمل بتائیے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں. کس طرح میں ہر وقت اللہ سے کے آگے گر جاتی ہوں، معافی مانگتی ہوں کہ میرے گناہ کو بخش دے. بس آپ لوگ دعا کریے، اور مجھے کوئی ایسا عمل، ایسی کوئی دعا بتائیے کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے، جو کہ انجانے میں ہوا مجھ سے اور جان بوجھ کر نہیں ہوا. اعتراف گناہ، شرمندگی اللہ کے نزدیک کیا اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے؟ بے شک. اصل گناہ کی بخشش کے لیے یہی احساس ہو جائے کہ گناہ کرنے والا نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، اور صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے اور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے، اے میرے معبود، اے اللہ میں تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں، و اتوب الیہ، اور تیری بارگاہ میں آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. هو التواب الرحیم، وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور ہم سب دعا بھی کرتے ہیں، جتنے ہمارے مومنین و مومنات ہیں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں یا ہم سے ہوئے ہیں، یا بہن نے جو سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، ہم جونپور سے نغمہ بول رہے ہیں. ہمارا یہ سوال ہے، کیا زیارت امام حسین علیہ یاسین پڑھنے کے لیے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ جتنی بھی زیارات ہیں مستحب ہیں، لیکن اس ساتھ میں جو نماز ہے وہ بھی مکمل طور سے پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھنی چاہیے. ہاں دیکھیے، مکمل طور پہ یہ ہے کہ نماز اگر پڑھ لیں ہدیہ کے طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر نہیں بھی پڑھا ہے، زیارت خالی پڑھ لی ہے تو کافی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا، میرا نام سید فقان علی ہے، میں دلی سے بات کر رہا ہوں. میں ایک چیز پتا کر رہا تھا آپ سے کہ آج کے وقت میں جو نوعیت ہے ہندوستان کے اندر یا پورے عالم دنیا میں،
کہ شیعہ حضرات اور سنی حضرات کا جو فسادات ہے، اس کی بیسک مسئلہ کیا ہے کہ شیعہ حضرات اور سنی حضرات میں فرق کیا ہے؟ اہل بیت تو لگ بھگ دونوں ہی ہوتے ہیں، شیعہ حضرات بھی اور سنی حضرات بھی. اور دوسری بات یہ کہ نماز کا طریقہ کا کیا، نماز کا طریقے کی کہاں سے وجود ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، کہاں کون سی حدیث میں ہے کہ نماز جو ہے سنی حضرات جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں اور شیعہ حضرات جو ہے نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ شیعہ حضرات ایک وقت میں 2 نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کی کہاں سے تصدیق ہے؟ کیا یہ مجھے واضح کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. کہ جو نبی اکرم کے بعد جو مومنین، جو مسلمان علی علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ان کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں اور 12 اماموں تک جو مانتے ہیں. اور جن لوگوں نے چونکہ یہ خلافت منصوص من اللہ تھی، غدیر میں جو اعلان ہوا تھا، پوری تفصیل موجود ہے روایتوں میں، لیکن جو لوگ مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل یعنی خلیفہ اول نہیں مانتے اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ امامت کا ہے نہیں مانتے بلکہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، انہیں اہل سنت کہتے ہیں. کوئی فسادات اس طرح سے نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مکتب فکر 2 الگ الگ ہیں کہ جس کے اعتبار سے ایک کو شیعہ کہا گیا اور ایک کو سنی کہا گیا ہے. دوسرا سوال جو یہ کیا ہے کہ اہل سنت ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور شیعہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ نے اشارہ دیا، خود ان کے یہاں جو مکاتب فکر ہیں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں، ان کے یہاں بھی اختلاف پایا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، کوئی مکتب فکر یہ کہہ رہا ہے کہ ناف کے اوپر باندھیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. انہی میں جو ہے جو ایک فرقہ ہے وہ مسلک ہے مالکی، ہاں مسلک مالکی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھو، کھول کر کے نماز پڑھیں، اور اس میں بھی تفصیل ہے، مستحبی نماز ہو، واجب نماز ہو. تو خود اہل سنت میں بھی یہ اختلاف پایا جا رہا ہے کہ ہاتھ کھول کر کے پڑھیں یا جو ہے ہاتھ باندھ کر کے پڑھیں، اور ہاتھ باندھ کر کے پڑھنے میں بھی اختلاف موجود ہے. اور تیسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کیوں شیعہ حضرات 2 نمازیں، نماز ظہر و عصر، نماز مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں؟ یہ دیکھیے جو مومنین، جو مسلمان نہیں جانتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ خود ان کی صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں واضح طور پر پورا باب موجود ہے. باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. حضر یعنی سفر نہ ہو، کوئی مشکل اس طرح سے نہ ہو. مدینے میں نبی اکرم موجود تھے، نبی اکرم نے مدینے میں، ابن عباس سے روایت ہے، مختلف انداز سے روایت آئی ہے عن ابن عباس. ابن عباس سے روایت یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی غیر خوف ولا سفر. نبی اکرم نے ظہر و عصر، مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھی ہے مدینے میں رہ کر کے، نہ سفر تھا اور نہ ہی کوئی خوف تھا، نہ ہی کوئی ڈر تھا. دوسری روایت میں ہے فی غیر خوف ولا مطر، بارش وغیرہ بھی نہیں تھی. نبی اکرم نے اس طرح سے نماز انجام دی. اور ابھی بھی مسلمان جب حج پہ جاتے ہیں تو میدان عرفات میں ظہر کے وقت نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر کے پڑھتے ہیں، اور مزدلفہ میں جب جاتے ہیں تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ملا کر کے پڑھتے ہیں. نبی اکرم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیوں ایک ساتھ پڑھتے، نبی اکرم نے فرمایا وہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہماری امت کے لیے آسانی رہے. آسانی کی خاطر نبی اکرم نے ایسا کیا ہے. لیکن ابھی بعض مسلمان ہیں کہ جو ایک ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، جب حج پہ جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے. لیکن جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ پر چلنے والے مسلمان ہیں وہ کیا ہے، ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ بھی حکم ہے الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اہل بیت کو صرف مان لینا کافی ہے یا اہل بیت کی مان لینا چاہیے؟ دیکھیے اہل بیت صرف زبان سے کہنا، نبی اکرم نے فرمایا، یہ حدیث نہایت معتبر و موثق ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی.
میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جی شیعہ سنی دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے, اہل سنت کے ہاں وہ سنتی بڑھا دیا ہے, ایک ہے ہاں, لیکن عطرتی ہے, اہل بیتی ہے کہ میں قرآن, اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اپنی عطرت اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردا علی الحوض. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے, تو متمسک کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زبان سے کہیں, متمسک کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولایت کو بھی قبول کریں اور ان کے جو ارشادات ہیں, جو حکم ہیں, ان پر عمل کریں. تب یہ کہا جائے گا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک ہے اور دونوں کے چاہنے والے ہیں. صرف زبانی کہنا کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بڑگام کشمیر سے بول رہا ہوں اور میرا نام انور حسین رتر ہے. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے آٹومیٹکلی سپرم لاس ہوتی ہے. نہ میں کسی گنہگار گار ویڈیو دیکھتا ہوں اور نہ میں کسی لڑکی سے بات کرتا ہوں, آٹومیٹکلی سپرم لاس ہوتی ہے. اور جب مجھے اب نماز کے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں تو میں جب میں پیشاب کرنے جاتا ہوں تو آٹومیٹکلی وہاں بھی سپرم لاس ہو جاتی ہے. تو اب بتائیں کہ اگر اس میں فرق نہیں آئے تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. یہ الحمدللہ جیسا فرما رہا, کوئی گناہ نہیں کرتے, کسی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے ہیں, اور شاید یہ شادی شدہ بھی نہیں ہے اور ان کو اس طرح کا عارضہ پیش آتا ہے, تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ دیکھیے, اگر ثابت ہے کہ یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ منی ہے, منی کے صفات ہیں جو کچھ بیان کیا گیا, اس کے اعتبار سے اگر یہ مسلم ہے, ثابت ہے, تو ایسی صورت میں غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی رطوبت ہے, پانی ہے, تو اس سے وضو بھی باطل نہیں ہوتا ہے. نہ غسل کی ضرورت ہے اور نہ ہی وضو کی ضرورت. اگر وضو کر کے آئے ہیں, صرف یوں ہی رطوبت ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. استبرا کی عادت ڈالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. استبرا کریں پیشاب کرنے کے بعد. جو استبرا کا طریقہ ہے جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے, اس کے مطابق اگر استبرا کیا ہے اور کوئی رطوبت نکل رہی ہے تو اس کو پیشاب نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر استبرا نہیں کیا ہے اور پانی آ گیا, تو ایسی صورت میں یہ کہ استبرا نہیں کیا, ہو سکتا ہے پیشاب کی نلی میں پیشاب رہا ہو, تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. جاوید بھائی کی خدمت میں میرا سلام. سرکار, میں ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال آپ کے درمیان یہ ہے کہ جو مسلمان ہمارے مومن حضرات وہ نظریں کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو کیا ایسی نظروں کرنے کا ثواب ملے گا یا ان کا کرنا ایک سماجی کام ہے؟ کیونکہ ثواب تو انہی چیزوں کا ملے گا جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہم کون سی نظر ہماری ایسی ہے جس کا کرنا ثواب ہے. اب یہ کنڈے کی نظر ہے, اس کا کرنے سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا, ہمیں کیا ثواب ملے گا, کیا اس کی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے؟ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نظر کرتے, میری یہاں بھی ہوتی ہے الحمدللہ, ہر سال میں کرتا ہوں. ہمارے بزرگ کا کہنا ہے کہ کیا اس کا کرنا قرآن میں موجود ہے یہ نظر؟ دیکھیے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہو, اور موجود بھی ہے تو ہم اس کو نکال نہیں پاتے ہیں. بہت سے, چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر موجود ہے. ہاں, اگر قرآن کے مخالف ہو تو ہم اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس نیت سے ہم کر رہے ہیں کہ چھٹے امام کی نظر کر رہے ہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, جب یہ نظر منسوب ہو گئی تو خود بخود جو بھی چیز ائمہ طاہرین سے منسوب ہو جاتی ہے وہ اہمیت کی حامل ہے, اور جو بھی چیز امام کے نام پر کی جائے گی اس کا اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اب یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں اس پہ شدت پہ آتے ہیں, نہیں, شدت نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کی طرف سے جو بھی کام کیا جائے مومنین کو کھلا رہے ہیں, مومنین خوش ہوتے ہیں. جیسے 22 رجب کے لیے ہے, 22 رجب کے لیے بھی اس کا تذکرہ شیخ مفید نے اپنی کتاب مسار الشیعہ میں بھی کیا ہے کہ کیوں اس دن مومنین خوش ہوتے ہیں. سید ابن طاووس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں بھی پیش کیا ہے کہ اس دن مومنین کیوں خوش ہوتے ہیں,
اور کیوں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ہیں، وہاں پہ تذکرہ موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے جو بھی عمل مومنین سالہ سال سے انجام دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ایک مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تبلیغ میں آئیں، تبلیغ کے زوم میں اور آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو بدعت اور منع کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، امام سے جو چیز منسوب ہے امام کے نام پہ کر رہے ہیں، کوئی حرج، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام رضا ہے، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چھٹے امام کی جو نظر ہوتی ہے 22 رجب والے دن، تو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ کیوں ہوتی ہے، تو ہم آپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ نظر کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیں۔ اور دوسری چیز ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جو نظریں ہم دن میں کراتے ہیں یا شب میں کراتے ہیں، جیسے 13 رجب کی یا دسترخوان کی نظر ہے، تو کیا ہم اس کو صبح میں کرا سکتے ہیں کہ 13 کی شب کے بجائے ہم صبح ہی کرا دیں وہ نظریں دسترخوان والی ہیں جیسے؟ کیونکہ ہمارے ہاں عورتیں چلتی ہیں نظروں میں تو رات بہت ہو جاتی ہے، تو اس کے لحاظ سے آپ مجھے بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہو۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں، جو یہاں سے ہم بیان کرنے میں ٹائم گزر جائے گا۔ 22 رجب کے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتابوں میں موجود ہے، تو اس کا جواب آپ دے چکے ہیں۔ ہاں، جواب پیش کر دیا ہے کہ کس وجہ سے مومنین خوش ہوتے ہیں 22 رجب کو اور ایک دوسرے کو مٹھائی پیش کرتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں۔ وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شیخ مفید نے مسار الشیعہ میں، اور اسی طرح سے سید ابن طاووس جو ہمارے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، یہ اپنی کتاب اقبال الاعمال میں لکھتے ہیں کہ کیوں 22 رجب کو مومنین اہل بیت کے چاہنے والے خوشیاں مناتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا شب میں یہ نظر ہونی چاہیے، دن میں بھی کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے، اس کے لیے چونکہ کچھ چیزیں جہاں پر یہ سلسلہ ہے کہ ایک رسم بنا لیا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے نظر کرنا ہے، شب میں کریں، دن میں کریں، کسی جب سہولت ہو، جب بھی سہولت ہو، اپنی سہولت کے اعتبار سے اہل بیت کی نظر کریں، اہل بیت کو وسیلہ قرار دیں، نظر کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے ذریعے سے توسل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ۔ بریک کے درمیان جو کچھ بتایا جا رہا ہے بہت اہم ہے، دیکھتے رہیے چینل ون، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔